أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ عمر شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل عمر شہین آفیشل۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وقف کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے کہ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وقف کرتے وقت کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں آج کے سبق کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج کے سبق میں یعنی کہ آج کا جو وقف کا اصول ہے اس کے اندر 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 4 قاعدے ہیں اور 4 قاعدے ہم بیان کر کے آپ کو سلام کہیں گے۔ تو ناظرین، پہلے تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ وقف کہتے کسے ہیں، وقف کا معنی کیا ہے، وقف کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، سانس لینا، ٹھہرنا۔ تو اب تلاوت کے اندر وقف سے کیا مراد ہے؟ تو تلاوت کے اندر اگر ہم پڑھتے پڑھتے کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں سانس لینے کے لیے، ٹھیک ہے، سانس لیتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو اس عمل کو وقف کہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو 4 قاعدے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ 2 زبروں پر وقف کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا قاعدہ ہے کہ گول تا پر وقف کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا ہمارا قاعدہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہمارا قاعدہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ 4 ہمارے آج کے سبق کے موٹے موٹے قاعدے ہیں جو انشاءاللہ بیان کریں گے اور ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں، پہلا ہمارا جو قاعدہ ہے کہ 2 زبروں پر وقف کیسے کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم پڑھتے پڑھتے کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں، سانس لیتے ہیں کہ جس کے آخری حرف پر 2 زبریں ہیں، تو وہاں پر وقف کرنے کا اصول یہ ہے 2 زبروں میں سے ایک زبر کو ختم کر کے صرف ایک زبر پڑھیں گے اور اس ایک زبر والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کو لمبا کیوں کرنا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آخر پر کروں گا۔ تو ناظرین، مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں، سورۃ النصر ہے، اس کے اندر ایک مثال ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سورۃ الجن میں مثالیں ملیں گی، سورہ نوح ہے اور سورۃ الفرقان ہے، سورہ مریم ہے۔ یہ ساری صورتیں ان مثالوں سے بری ہوئی ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، آپ کو ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ سورۃ النصر کے اندر ایک مثال ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اس کو افواجا کیوں پڑھا ہے؟ جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے ہم نے لمبا کیا ہے۔ آخر کیوں لمبا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، میں نے بتایا ہے کہ 2 زبروں پر وقف کرے تو ایک زبر کو ختم کر کے تو اس ایک زبر والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ایسے ہی کیا ہے کہ 2 زبروں میں سے ایک کو ختم کیا تو جیم زبر الف جا لمبا کر کے پڑھا ہے۔ اب لمبا کرنے کی وجہ انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا اصول ہے، دوسرا ہمارا قاعدہ ہے کہ گول تا پر وقف کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے لفظ پر ہم سانس لیتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کہ جس کا آخری حرف گولتا ہے، سورۃ الہمزہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کافی مثالیں ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، اصل میں ایسے ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو گول تا پر وقف کرنے کا اصول یہ ہے کہ گول تا کو ہا ساکن بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گول تا کو ہا ساکن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، زا زبر ہا، زہ، ٹھیک ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اس طرح ساری کافی مثالیں اس کے اندر۔ آخر میں یہاں پر ایک قابل وضاحت بات یہ ہے، پہلا جو اصول میں نے بیان کیا 2 زبروں والا کہ 2 زبر پر وقف کرنے کا اصول یہ ہے کہ ایک زبر کو ختم کر کے تو اس حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اگر اس گول تا پر 2 زبریں آ جائیں پھر اس پر وہ 2 زبروں والا قاعدہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس گول تا پر چاہے 2 زبریں آ جائیں، چاہے 2 زیریں آ جائیں، ٹھیک ہے، جو بھی علامت آ جائے،
ہم نے صرف اس پر ایک اصول لاگو کرنا ہے، اس گول تا کو ہم نے ہا ساکن بنا دینا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ الفجر ہے، سکرین پر دیکھیں، سورۃ الفجر کی ایک آیت ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، ٹھیک ہے، اس تا پر جو آخر میں گول تا ہے اس پر دو زبریں ہیں۔ اب اس پر دو زبروں والا قاعدہ نہیں لگانا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ مرضیۃ نہیں، اس کو ہم نے صرف ہا ساکن میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہوں گی، سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے۔ تو ہمارا دوسرا قاعدہ مکمل ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے، تیسرے اصول اور قاعدے کے بارے۔ تیسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سکرین پر دیکھ لیں کہ اس اصول میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کھڑی زبر والا حرف، اگر اس پر وقف کریں گے تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں سورۃ الضحیٰ کے اندر اس کی کافی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر۔ اب دوسری چیز ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ایسا الف خالی جس کے پیچھے ایک زبر ہو۔ یہ وضاحت میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، ورنہ تجوید کے اندر اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف مدہ کہتے ہیں، لیکن میں نے شروع سے یہ آپ کو اس طرح سمجھایا ہے۔ تو ناظرین، یہ الف خالی جس حرف کے ساتھ ہے اس حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یہ اصول ہے۔ اس کی مثال سورۃ الزمر ہے، سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب فیہا کے آخر میں ایک الف خالی ہے اور اس کے پیچھے ایک زبر ہے۔ اب زبر کس کے اوپر ہے؟ ہا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیوں لمبا کریں گے میں اینڈ پہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی اور بھی کافی مثالیں ہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ناظرین، تیسری جو صورت ہے وہ ہے ساکن حرف۔ ساکن حرف پر اگر ہم وقف کریں گے تو ناظرین اس کو ہم ساکن ہی پڑھیں گے۔ اس کی مثال سورۃ المدثر ہے، اس میں آپ کو کافی مثالیں مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت چھوڑ کے آگے کافی مثالیں ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اس طرح یعنی کہ ان کے آخر میں جو را ہے وہ ساکن ہے، پہلے ہی ساکن ہے۔ تو جو حرف پہلے ہی ساکن ہو تو اس پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے تین قاعدے مکمل ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ کون کون سے؟ دو زبروں پر وقف کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، گول تا پر وقف کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، تو کون سی صورتیں ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ بھی بتا دی ہیں۔ تو اب چوتھا قاعدہ ہمارا یہ ہے، یہ جو تین قاعدے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کو بیان کیے ہیں، ان تین قاعدوں کے علاوہ ہم جس صورت میں بھی جس حرف پر بھی ہم وقف کریں گے تو اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ دو زبر والا قاعدہ نکلا، گول تا والا قاعدہ نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نے تین صورتیں بیان کی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تین صورتیں نکلیں، ان کے علاوہ جو بھی حرف بچتے ہیں، جو بھی علامات بچتی ہیں، ان کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اب کون کون سی علامتیں بچتی ہیں وہ آپ کو میں سکرین پر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مثال کے جو ہم نے پہلے بیان فرمائی ہے، افواجن کی، جیم کو لمبا کیوں کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے حرکات کے اندر، حرکات کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ زبر والا حرف اس وقت لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبر والا حرف لمبا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لمبا کرنے کی ایک صورت ہے، وہ کون سی ہے کہ جب زبر والے حرف کے آگے ایک الف خالی آ جائے تو پھر اس الف خالی کی وجہ سے اس زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر یا ایک دو سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے افواجن کی جیم کو لمبا کیا تھا، ٹھیک ہے ناظرین۔ جب ہم نے دو زبروں میں سے ایک کو ختم کیا تو ایک زبر رہ گئی، اب جیم ایک زبر والا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک زبر والے جیم کے آگے الف خالی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے جیم کو لمبا کیا کیونکہ لمبا کرنے کی صورت آگے موجود ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مثال کی، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی یہی اصول لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پر ہا کے اوپر زبر ہے، ہا زبر والا حرف ہے، تو زبر والا حرف لمبا نہیں ہوتا،
اب کس صورت میں لمبا ہوتا ہے؟ وہ ایک صورت ہے کہ جب زبر والے حرف کے آگے الف خالی آ جائے تو وہاں پر بھی فی ہا زبر والا ہے، ہا کے آگے الف خالی آ چکا ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو لمبا کر کے ہی پڑھنا تھا تو اس لیے اس پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہم اس کو لمبا کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے آج کے وقف کے اصول میں 4 قاعدے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ پہلے قاعدے میں ہم نے بتایا ہے کہ 2 زبروں پر وقف کیسے کرنا ہے، پھر دوسرے قاعدے میں بتایا ہے کہ گولتا پر وقف کیسے کرنا ہے، پھر ہم نے تیسرے قاعدے میں بتایا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو چوتھے قاعدے میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو پہلے 3 قاعدے ہیں ان کے علاوہ جو بھی حروف بچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی علامات بچتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان پر وقف کیا جائے تو پھر ہم ان کو ساکن کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا سبق، مختصر سا اصول۔ تو ناظرین یہ ایک ایسا جامع اصول میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو ایک خلاصہ بتا دیا ہے پورے اصول کا۔ تو ناظرین اگر اس اصول کو آپ سمجھ لیتے ہیں، اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تو آپ کو تلاوت کرتے وقت کسی موڑ پر بھی کوئی غلطی کا خدشہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس علم کو اللہ تعالیٰ سیکھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى